السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بڑھاپے کو آتا دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے اکثر بھائی سفید بال دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ سفید بال جلدی نہ آئے۔ ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بالوں کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنے مونچھوں کو کاٹا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے، اور تمام برے کاموں سے یہ بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے کہ تو نے میرے وقار کو بلند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کے ابھرے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہوگا۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا، اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑ کی مرض سے، نمبر 3 جلد کے سفید داغوں سے۔ جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں، اور جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میرا بندہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندے کی عمر 90 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش اور حواس قائم نہیں رہتے، وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے جوانی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 300 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کی کئی سینکڑوں میل پھیلے ہوئے سمندر کے اندر واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا گیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا اور پھر وضو کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ نیک بندہ کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں ہو اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں ہی زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے یعنی 500 سال عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے اعمال کا اب حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لے آؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔